بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ سورہ قلم کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہی ہے، لیکن یہ مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، لیکن کافی زیادہ لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو مشرکین مکہ تھے نا، ان لوگوں کی مخالفت میں بھی شدت آ گئی ہوئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی دیوانہ، کبھی مجنون، کبھی کہیں کہ لوگ ان کی بات نہ سنیں، اور جہاں کہیں بھی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو پیچھے سے کبھی سیٹیاں مارتے تھے، کبھی تالیاں بجانے لگ جاتے تھے کہ لوگ ان کی بات سن ہی نہ سکیں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو مشرکین تھے، جیسے وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے یا مجنون کہتے تھے تو اس صورت میں ان کو جواب دیا گیا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی ہے کہ ان لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے، اس لیے آپ ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں اور دعوت کے کام میں جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ اس صورت کو جو ہے وہ سورہ قلم بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو پہلا لفظ ہے نا نون، اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو ورڈ ہوتے ہیں نا نون، الف لام میم یا قاف، ان کے بارے میں ہم لوگوں میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ ان کے مطلب ہم لوگوں کو نہیں پتہ، اور ان کے مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو پرانی عربی کی زبان ہوتی تھی نا، اس میں ان الفاظ کے مطلب پائے جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے عربی میں بھی جدیدیت آتی گئی تو ان الفاظ کے مطلب بھی لوگوں کو پھر نامعلوم ہو گیا، اور انہوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ ان کا مطلب ہمیں نہیں پتہ۔ جیسے نون کا لفظ ہے نا یہاں پہ، تو نون عربی میں کہتے ہیں مچھلی کو، تو یہاں پہ نون اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ اس صورت کے آخر میں حضرت یونس جو مچھلی کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پہ نون کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اس صورت میں حضرت یونس کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا، ان کے کچھ نہ کچھ مطلب پائے جاتے تھے، اور عربیوں سے جب رسول اللہ خطاب کرتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، یعنی ایسے نہیں تھا کہ وہ انجان تھے ان سب چیزوں سے، ان کو سب پتہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ اس صورت میں جو ہے وہ نون کا مطلب اصل میں مچھلی ہے۔ اب ہم لوگ اس کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر قسم کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے انجیل اور زیتون کی کہیں قسم کھائی گئی ہے، کہیں قیامت کی خود قسم کھائی گئی ہے، کہیں پہ قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، تو قسم جہاں پہ قرآن میں کھائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز مقدس ہے بڑی۔ جیسے انجیر کی قسم کھائی گئی ہے تو انجیر مقدس نہیں ہوگی۔ قسم جہاں بھی قرآن میں کھائی جاتی ہے وہ کسی چیز کی، کسی دعوے کی گواہی کے طور پہ کھائی جاتی ہے۔ جیسے اس آیت میں قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھتے ہیں، تو یہاں پہ قلم کی قسم کھائی گئی ہے، اور دوسرا کہ جس قلم سے قرآن پاک لکھا جا رہا ہے وہ قلم کی، اور خود قرآن پاک کو گواہی کے طور پہ پیش کی ہے۔ اب ہم لوگ اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ وہ کون سا دعویٰ ہے جس پر قرآن کو گواہ بنا کر یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو قلم جو ہے نا، قلم کے ذریعے تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا احسان جو ہے وہ انسانیت کے لیے کہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو قرآن پاک اب ہمارے پاس موجود ہے، یہ ریٹن ریکارڈ کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کے پاس کوئی تحریر کی وہ طاقت نہیں تھی، وہ زبانی اپنی قوموں کو اپنی تعلیمات دیتے تھے، ان میں سے لوگوں کو جو یاد رہتی تھی ان پر وہ عمل کر لیتے تھے، جو ان کو نہیں یاد رہتی تھی وہ ان کو بھول جاتے تھے۔ تو پہلی دفعہ تورات جو آئی تھی نا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کے نا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ تو پہلی دفعہ تورات جو تھی وہ تحریر کی فارم میں آئی تھی، اس کے بعد اب قرآن اللہ تعالیٰ نے ریٹن فارم میں انسانیت کو دیا تاکہ انسانیت کبھی اس کو بھول نہ سکے۔ اور تحریر جو ہے نا، یہ حافظے سے زیادہ، یعنی کہ میموری سے زیادہ مطلب پختہ چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اپنا احسان جو ہے اس میں گنا ہے کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اب یہاں پر اس قلم کی
جو ہے قسم کھائی گئی ہے اور خود قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی ان دونوں کو گواہ کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہو تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے یا مجنون۔ اب یہ وہ دعویٰ ہے جس پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آپ کو گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ دیکھو جس شان کا یہ کلام ہے اس کو تم لوگ پڑھ کے دیکھو، کیا تم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کسی دیوانے کا کلام ہے؟ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی رسالت بالکل سچی ہے اور یہ نبی برحق ہے، جو بھی تعلیمات یہ دے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کو اس دعوے کی دلیل کے طور پہ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے یا مجنون نہیں ہیں، بلکہ ان پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے ان کو چن لیا۔ تو یہاں پر ان کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جس کی گواہی میں قرآن کو پیش کیا گیا ہے، اور دوسرا رسول اللہ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں پہ کان نہ کریں، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا ہے کہ اس قرآن سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے ہے اجر بے انتہا۔ یعنی وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ سارا کام چند روزہ ہے، ایک دن آپ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کے ساتھی بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کی باتیں بھی ہوا میں اڑ جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اجر تیار کر رکھا ہے، اس دنیا میں بھی آپ کو عزت و سرفرازی عطا کی جائے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم فائز ہو اخلاق کے بڑے مرتبے پر۔ اب دوسری چیز رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے طور پر جس کو پیش کیا گیا ہے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک تو قرآن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کے کیا خیالات تھے۔ عرب کا بچہ بچہ ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا، اور پھر دیکھیں کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے ٹریننگ کی اور 40 سال کی عمر میں جا کے ان کو پھر نبوت عطا کی۔ اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ عرب میں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا جہاں پہ وہ لوگ مل کے شرابیں پیتے تھے، شاعری پڑھتے تھے اور مورتیوں وغیرہ کو سراہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں بچہ ہوتا تھا، میں ایک دفعہ جانے کی کوشش کی ہے لیکن راستے میں ہی مجھے نیند آ جاتی ہوتی تھی، میں کبھی اس طرح کی پارٹیز کو جوائن ہی نہیں کر سکا۔ پھر عرب میں یہ بھی رواج تھا کہ وہ لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ ان کے ہاں اس چیز لباس کو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری پرہیزگاری کے خلاف ہے، تو وہ لوگ سارے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاشرے میں پائے جاتے تھے لیکن ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو یہ چیزیں آپ دلالت کرتی ہیں، اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ جس انسان نے زندگی میں پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس انسان نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو وہ آپ زندگی کے اس حصے میں آ کے جہاں پہ عرب کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو عورتیں چاہیے تو ہم اپنی بہترین عورتیں آپ کو دیں گے، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ ساری زندگی بیٹھ کر کھاتے رہیں۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ٹھکرا رہا ہے، تو یہ خود جو ہے وہ گواہی دے رہی ہیں کہ وہ بالکل سچے نبی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ رسول اللہ کے اخلاق کو اس چیز کی گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ آپ بالکل ایک سچے نبی ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون تم میں سے ہے مفتون۔ مفتون اصل میں کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو دنیا اور شیطان کے جال میں پھنس چکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی یہ جان لیں گے کہ آپ لوگوں میں سے مفتون کون ہے، کون اصل میں دنیا اور شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے اور کون حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ کو تسلی دی گئی ہے اور ان کفار کو تنبیہ کی گئی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک
تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے ان کو بھی جو بھٹک گئے اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ راست پر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں ہر انسان ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون انسان گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے اور کون انسان جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو انسان ذلت کا مستحق ہو میں اسے عزت و سرفرازی عطا کروں، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو انسان عزت کا مستحق ہو میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے صرف آخرت میں اجر نہیں رکھا گیا، دنیا میں بھی ان لوگوں نے پھر کس طرح سے حکمرانی کی۔ تو یہ ان لوگوں کی کامیابی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اصل کامیابی یہ تھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لینا کامیابی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اکثر لوگ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ صرف ان کے پیسے کی وجہ سے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی سیرت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اصل میں کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ بندہ بڑا عزت دار ہے یا وہ اس دنیا میں کامیاب ہے؟ نہیں۔ تو جو اس دنیا میں کامیابی کا کرائٹیریا ہوگا اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور اصل میں ویسے دنیا میں کامیابی یہی ہے کہ لوگ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ان مٹیریلسٹک چیزوں کی وجہ سے نہیں آپ کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو رہے، بلکہ آپ کی سیرت کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس نہ کہا ماننا تم جھٹلانے والوں کا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو وہ بھی تمہاری مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں۔ اب یہاں پر وجہ بتائی گئی ہے کہ کیوں یہ آپ کی دعوت کی مخالفت کریں، کیوں آپ کو کبھی شاعر کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں تھی اس دعوت کو ٹھکرانے کی۔ ان کو بار بار چیلنج بھی دیا گیا کہ اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایٹ لیسٹ قرآن کی ایک صورت ہی بنا لاؤ، یہ لوگ وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ بیان کریں کہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کر لیں۔ یہ آپ چیک کریں کہ یہ لوگ اپنے دین سے بھی مخلص نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضد ان کی خواہشات نفس پر پڑتی تھی، اس لیے یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ حد تک اپنی تعلیمات سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، کچھ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں اور کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں گے، تو ہم جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، مصالحت کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، کہ اللہ کے اصولوں پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، لیکن تم ہرگز نہ کہا ماننا کسی ایسے شخص کا جو ہے بہت قسمیں کھانے والا ذلیل۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دی، ان کے اخلاق کو بتایا۔ اب یہاں پہ جو اگلی چند آیات آئیں گی، ہم لوگ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، ان لوگوں کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے کہ نبی کا کردار کیا ہے اور ان لوگوں کا کردار اور اخلاق کیا ہے۔ اب ہر بندہ یہ موازنہ کرے کہ کن لوگوں کی راہ اختیار کرنا زیادہ صحیح ہے۔ کسی ایسے بندے کی رائے اختیار کرنا صحیح ہے کہ جو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہے، یا کہ وہ لوگ جو کہ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، جو چغلیاں کرتے ہیں اور جن کا مقصد صرف اپنی سرداری بچانا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی جو ہے وہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ تم ہرگز کہا نہ ماننا کسی ایسے شخص کا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے ذلیل۔ یعنی یہ لوگ اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ چونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم، لات کی قسم کہ ہم سچے ہیں اور یہ نبی جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ہیں۔ آگے کیا فرمایا کہ ہمازن مشائن بنمیم، تانے دینے والے اور چگلیاں کرنے والے۔ دوسری ان کی صفت کیا ہے کہ یہ ان کو تانے دیتے ہیں جو اہل ایمان ہیں، ان پر ہنستے ہیں اور چگلیاں کرتے ہیں، یعنی کہ اہل ایمان میں بھی پھوٹ ڈلوانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں تاکہ ان کے درمیان جو اخوت کا رشتہ باقی بچا ہوا ہے نا، اس کو کسی طریقے سے قائم نہ رہنے دیں۔ مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والے، حد سے بڑھنے والے گناہ گار۔ اب یہاں پہ خیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خیر عربی میں بھلائی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مناع للخیر، کہ یہ بھلائی سے روکتے ہیں۔ اور دوسرا خیر جو مال ہوتا ہے نا، مال و دولت، اس کے لیے بھی عربی میں خیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ یہ مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں، یعنی نہ تو یہ خود اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی یہ روکتے ہیں کہ ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو، یہ لوگ مستحق نہیں ہیں، ہم پہ خرچ کرو یا ہمارے خداؤں اور بتوں کے لیے خرچ کرو، غریبوں اور مسکینوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اتلن بعد ذالک زنیم، اتلن کا مطلب ہے سخت دل، کہ یہ ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں، یہ مال خرچ کرنے سے اس لیے روکتے ہیں، یہ بھلائی سے اس لیے روکتے ہیں کیونکہ یہ بڑے سخت دل لوگ ہیں، ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں پائی جاتی، یہ صرف انہی لوگوں کے ہیں جن کے پاس سرداری ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس بیٹے ہیں، باقی غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اینڈ والی ان کی جو صفت بیان کی کہ وہ زنیم کا ورڈ استعمال کیا کہ جو شخص کسی ایسی فیملی میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرے جو اس فیملی کا فرد نہیں ہے، جیسے میرے فادر تو کوئی اور ہے لیکن میں کہوں کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، میں کسی اور فیملی کے پاس جا کے کہوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں، تو وہ لوگ جو تھے نا وہ اصل میں کچھ لوگ قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ قریش چونکہ عرب کا سب سے پاورفل قبیلہ تھا، تو وہ کسی جو چھوٹے موٹے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے نا وہ قریش میں جان بوجھ کے شامل ہو جاتے تھے سرداری کے لیے۔ تو یہاں پہ ان کی یہ صرف بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ تو اس طرح کے ہیں تو اپنے خاندان کے بھی نہیں ہیں اصل میں، تو یہ ان لوگوں کا کردار ہے۔ ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کا کردار ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ ہے وہ مالدار اور صاحب اولاد، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی گمراہی کی، ان کی مخالفت کی وجہ بیان کی ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ وہ مالدار ہیں بہت زیادہ اور ان کے پاس اولاد ہے، یعنی وہ اپنے اقتدار، اپنی مال و دولت کے نشے میں اس قدر مغرور ہو چکے ہیں کہ وہ اس دعوت حق کی مخالفت پر اڑ گئے ہوئے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات تو کہتے ہیں کہ یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اقتدار میں، اپنے غرور کے نشے میں اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ جب بھی انہیں گزشتہ قوموں کا کوئی قصہ سنایا جاتا ہے کہ ذرا عاد کی طرف دیکھو، لوط کی قوم کی طرف دیکھو کہ ان لوگوں نے بھی تم لوگوں جیسا رویہ اختیار کیا ہو، تو وہ بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھلائے بیٹھے تھے اور دنیا کے مال و دولت، اولاد کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے، ان کو اپنی زندگی میں کبھی اللہ یاد ہی نہیں آیا تھا۔ تو جب ان لوگوں کو ان قوموں کی مثالیں دی جاتی ہیں تو یہ لوگ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم لوگوں کے پاس مال ہے دنیا میں، ہم لوگوں کے پاس بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، 11 بیٹے ہیں، تو جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ہی نوازیں گے۔ ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا تھا۔ سناسمہ علی الخرطوم، ان قریب داغ لگائیں گے ہم اس کی ناک پر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس ناک کو اونچا رکھنے کے لیے، جس سرداری کو بچانے کے لیے ابھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ہم جلد یا بدیر یعنی آخرت کی زندگی میں ان کی ناک پر ہی داغ لگائیں گے، پھر بتائیں گے ان کو کہ ان لوگوں نے اپنی ناک کو تو بچا لیا لیکن یہ اپنے آپ کو اب نہیں بچا سکیں گے۔ دنیا میں تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ گئے لیکن اب اللہ کے آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے ان کفار مکہ کو جس طرح آزمائش میں ڈالا تھا ہم نے ایک باغ والوں کو جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ضرور ہم پھل توڑیں گے اپنے باغ کا صبح سویرے۔ اب یہاں پہ جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار تھے، ان لوگوں کے کردار کے کھوکھلے پن کو، ان کے کبر، ان کے غرور اور ان کے جو اقتدار کے نشے میں وہ جو مست ہوئے تھے، اس کو ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک باغ والے تھے، وہ بھی اسی طرح اپنی اقتدار کے نشے میں بڑے گم تھے اور ان لوگوں نے جو اپنے باغات میں پھل لگائے ہوئے تھے، جب وہ فصل پوری پک کر تیار ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ اب تو فصل پوری تیار ہے، اب تو اس پر کوئی آفت آ ہی نہیں سکتی، تو ہم جلدی جلدی صبح جا کر نا اپنے پھل توڑ لیں گے۔ تو وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑیں گے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، تو پھر گئی اس باغ پر ایک آفت تیرے رب کی طرف سے جبکہ وہ سو رہے تھے، یعنی وہ رات کو بڑے مطمئن ہو کے سوئے،
سوئے کہ ہم لوگوں کی فصل اب پک چکی ہے، اب کسی چیز کا انتظار نہیں ہے، تو ہم صبح سویرے جلدی جا کر اپنا پھل توڑ لیں گے۔ لیکن راتوں رات جب وہ سوئے رہ گئے تو ان کے باغ پر ایک اللہ تعالیٰ نے آفت نازل کر دی جس نے ان کے باغ کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس ہو کر رہ گیا وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر پکارا انہوں نے ایک دوسرے کو صبح سویرے، یعنی رات کو تو ان کا جو کھیت تھا وہ سارا تباہ ہو گیا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے کھیت کے ساتھ یہ حال ہوا ہے۔ اب جب وہ لوگ صبح سویرے اٹھے کہ ہم اپنا پھل توڑنے کے لیے جائیں تو انہوں نے کیا کہا کہ اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، یہ کہ چل پڑو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف اگر تمہیں اپنے پھل توڑنے ہیں۔ تو وہ صبح صبح نکلے، اور وہ کیوں صبح صبح نکلے یہ بھی اس کی وجہ آگے بتائی جا رہی ہے کہ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ وہ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ نہ داخل ہونے پائے یہاں آج کوئی تمہارے پاس مسکین۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی سرگوشیاں کیا تھی کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، جب ان کے باغ کی کوئی فصل تیار ہوتی تھی نا تو اس میں لازمی حصہ غریبوں اور مسکینوں کا آتا تھا۔ تو یہ لوگ اتنے لالچی تھے یہ باغ والے لوگ کہ صبح سویرے اس لیے نکلے کہ تاکہ ہمیں کسی یتیم کو نہ اپنے پھل دینے پڑے۔ تو یہ کہتے تھے کہ جلدی جلدی چلو سارے تاکہ ہم پھل توڑ لیں اور کوئی مسکین نہ ہمیں راستے میں مل جائے جس سے ہمیں پھل دینا پڑے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور گئے وہ صبح سویرے لپکتے ہوئے اس انداز سے گویا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی وہ اتنے اپنی جو تھی کھیتی کو لے کر اس قدر غرور میں آ گئے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اب تو ہم ہر چیز پر غالب آ چکے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، مگر جب دیکھا انہوں نے باغ کو تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ یعنی جب پہلے ان لوگوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہمارا باغ ہے، وہ لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ ہم کسی غلط باغ میں آ گئے۔ لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا باغ تو سارا تباہ ہو چکا ہے تو وہ پھر کہنے لگے کہ ہم لوگوں کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اور کہا ان کے بہتر آدمی نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ کیوں نہیں تسبیح کرتے تم؟ تو ان میں سے جو نیک آدمی تھا جو انہیں پہلے بھی واضح نصیحت کرتا رہتا تھا کہ تم لوگ نہ شکرے نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو تم لوگوں کو نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری اختیار کرو، تو وہ پھر ان میں سے اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا ذکر کرو، اس سے غفلت نہ اختیار کرو، اس کو بھول کر اپنی زندگی نہ گزارو۔ اب تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ تم لوگ کے باغوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی تھے ظالم۔ تو وہ کہنے لگے واقعی انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم لوگوں نے ناشکری اختیار کی تھی اور ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر زندگی گزار رہے تھے، اسی وجہ سے جو ہے ہم پر یہ آفت نازل ہوئی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے باہم ملامت کرنے لگے۔ تو پھر جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے کسی گروہ پہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے کہا تھا یہ کر لو کام، اسی کی وجہ سے مصیبت آئی۔ تو اسی طرح وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، تمہاری وجہ سے ہم نے یہ راستہ چنا تھا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے بدنصیبی، بے شک ہم ہی تھے سرکش۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کہنے لگے ہائے بدنصیبی، بے شک ہم ہی تھے سرکش، کچھ بعید نہیں کہ ہمارا رب بدلے میں دے دے ہمیں بہتر اس سے باغ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر آگے یہ امید ہی ظاہر کی کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر باغ دے گا، لیکن اس کا جو ہے وہ تاریخ میں کچھ ملتا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہ ملا تھا کہ نہیں، دوبارہ ان لوگوں کی حالت بہتر ہوئی تھی کہ نہیں، کیونکہ عذاب تو ان لوگوں پر نازل ہو چکا تھا۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ایسا ہوتا ہے عذاب اور عذاب آخرت تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے اس بات کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
جس طرح اس دنیا میں ان لوگوں پر یہ عذاب نازل کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کو بار بار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم لوگ تو اتنے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، آخر کیسے ہم پر عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس پوری کی پوری باغ والوں کی مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی بات سمجھائی ہے کہ انسان چاہے جتنا مرضی اقتدار پسند ہو، جتنا مرضی غرور کے نشے میں مگن ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیجتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے اس پر عذاب آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اسی طرح عذاب دیں گے، اور پھر آخرت میں جو ہم وہ عذاب دیں گے وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ کاش یہ لوگ جانتے، یہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارتے کہ یہ لوگ اندازہ کر سکتے کہ آخرت کا عذاب کیا چیز ہے۔ یہ لوگ ابھی تو جو ہیں وہ اس دنیا میں کھو گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غفلت میں جو ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگوں کو کئی دن ہو جاتے ہیں ہم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے، کئی دن ہو جاتے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، نمازیں جو ہیں وہ ہماری ان میں خشوع نہیں رہتا، پھر ہم لوگ خیر کے کاموں سے بہت زیادہ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ جیسے یہ کہ مطلب اگر ہمارے پاس اگر مال کی ایک کوانٹٹی ہے، تو جب ہمارے پاس 1000 روپے ہوتے ہیں ہم لوگ کسی کو 10 روپے دے کر احسان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس پر احسان کیا، لیکن سب سے بڑی نیکی پتہ کیا ہے کہ اگر آدمی کے پاس کم مال ہے تو اس میں سے وہ دے۔ جیسے فار ایگزامپل میرے پاس 10 تھے نا، تو میں 10 ہی اس بندے کو جو میرے سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو دے دوں، یہ زیادہ بڑی نیکی۔ اب میں نے 1000 میں سے 10 دے کر کیا میں نے احسان کر دیا، مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ تو ایک جو تھے وہ ٹیچر اس طرح کہتے ہوئے تھے کہ صدقہ، انہوں نے پوچھا نا کہ صدقے کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ صدقہ اتنا ہونا چاہیے کہ جتنی دے کر تمہیں تکلیف ہونی شروع ہو جائے، کہ تم دو تو تمہیں لگے کہ یار میں نے واقعی بہت زیادہ مال اگلے بندے کو دے دیے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ غریبوں مسکینوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہوتے تھے، اور صرف سرداروں کی جو ہے وہ چاپلوسیاں کرتے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے جب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ اب بھی اگر ہم اس زمانے میں بھی دیکھیں تو جو لوگ دوسرے بندوں کو کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان پر ہنس رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، یہ گاؤں سے اٹھ کر بندہ آ گیا اور یہ ہمیں اب سکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ لوگ یہ اہل ایمان پر ہنستے ہیں، لیکن قیامت والے دن روز آخرت میں اہل ایمان ان لوگوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے، اور پھر ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انجام کن لوگوں کا بہتر ہوا۔